آج آپ کو ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنانے والا ہوں جس نے اپنی پوری زندگی میں 4 الگ الگ ناموں سے دنیا کو خوفزدہ کیا۔ سیالکوٹ میں ببو خان، گجرانوالہ میں ہلاکو خان، کراچی میں چنگیز خان، اور اس کی ماں نے اس کا نام رکھا تھا منصور بیگ۔ ایک ایسا شخص، 4 نقاب، 100 سے زیادہ قتل۔ اس کی شروعات معمولی سی تھی لیکن بعد میں اس کی پرچی واپس نہیں آتی تھی۔ یہ وہ گینگسٹر ہے جس نے پنجاب نہیں پورے پاکستان کے کرمنلز کی سرپرستی کی۔ اس کا ڈیرا علاقہ غیر میں تھا جہاں ہر اشتہاری اور ہر بڑا کرمنل جا کے مفروری کاٹتا تھا، اور آخر میں اس کی موت اسی کے گھر میں سوئے ہوئے آئی، اپنے ہی ایک دوست کی گولی سے۔ یہ ایک گینگسٹر کی کہانی نہیں ہے صرف، یہ ایک عبارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ دولت، دبدبہ اور جرم کی زندگی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ جو انجام اس آدمی کا ہوا وہ دیکھ کے رونے کا دل کرتا ہے۔ میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کوئی ویڈیو مس نہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں سیالکوٹ کے سب سے بڑے ڈان کی مکمل کہانی۔ سال تقریباً 1960 کے آس پاس سیالکوٹ کے ایک مشہور محلے میں، محلہ موری گیٹ میں، ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا منصور بیگ۔ باپ ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، علاج کی دکان تھی، ایک چھوٹا سا کلینک تھا، وہیں سے گھر چلتا تھا۔ عزت دار گھر، چھوٹی سی کمائی لیکن حلال۔ منصور کی اپنی چچا کے گھر والوں سے گہری یاری تھی، خاص طور پر چچا کے دونوں بیٹوں سے، کیسر بیگ اور عامر بیگ۔ یہ نام بعد میں بھی اس کہانی میں بار بار آئیں گے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی منصور نے ایک غلط راستہ چن لیا۔ محلے میں نامناسب لوگ تھے، چوری کرنا ان کا کام تھا، پسٹل رکھنا ان کی شان تھی، اور منصور وہ بھی ان لوگوں میں ڈل گیا۔ اس کے 2 جگری یار تھے، کالے خان اور کیسر شیخ۔ تینوں مل کے سیالکوٹ میں چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے تھے، گھر میں گھسنا، اے سی اتارنا، زیور چرانا۔ یہ شروع تھا اس کہانی کا۔ باپ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تب اس نے 2 بار نصیحت کی، مار پیٹ کی، سمجھایا، لیکن منصور نہ مانا۔ آخر باپ نے ایک فیصلہ کیا، منصور کو کراچی بھیج دیا۔ وہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا، شاید نیا ماحول، نیا انسان بن جائے۔ کراچی میں منصور جان پہچان والوں کے گھر گیا لیکن وہ سیدھا نہیں ہوا۔ وہاں اس زمانے میں MQM اور حقیقی گروپ کی سیاسی اور کرمنل ایکٹیویٹیز کا جال بچھا ہوا تھا۔ منصور اپنی فطرت کے مطابق اسی جال میں الجھ گیا۔ وہاں اس نے نیا نقاب پہنا، نام رکھا چنگیز خان۔ سوچا چنگیز خان وہ نام ہے جو تاریخ میں خوف کی علامت رہا ہے، تو میں بھی اسی نام سے جگہ بناؤں گا۔ اور وہاں اس نے اپنی چوری کا انداز اور نکھار لیا۔ کراچی کی بڑی گلیوں میں اس زمانے میں ونڈو AC والی بلڈنگیں تھیں۔ منصور کا طریقہ تھا رات کو بڑے گھروں کے پاس جاتا، ونڈو AC کو باہر نکالتا، بڑے آرام سے وہاں سے اندر داخل ہوتا، جو کچھ بھی ملتا، زیور، نقدی، قیمتی سامان، سب اٹھا لاتا، کراچی کے صرافہ مارکیٹ میں جا کر بیچ دیتا۔ کچھ عرصے بعد کراچی کی صرافہ مارکیٹ میں بھی اس کے لنکس بن گئے۔ مال بیچ کر پیسہ کماتا اور پھر دوبارہ واردات کرتا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن جگری یاروں کی کال آئی سیالکوٹ سے۔ شیخ کیسر اور کالے خان نے بولا، یار سیالکوٹ سونا لگتا ہے تیرے بغیر، آجا واپس۔ منصور نے پہلے کہا کراچی میں کام سیٹ ہے، لیکن دوستی کا رشتہ جیت گیا اور وہ سیالکوٹ واپس آ گیا۔ سیالکوٹ ایک انڈسٹریل شہر ہے، سپورٹس گڈ کی فیکٹریز، بیٹ، بال، گلوز، فٹ بال پوری دنیا کو سیالکوٹ سے ہی ملتی ہیں، اور جہاں فیکٹریز ہیں وہاں پیسے والے تاجر بھی ہیں، اور جہاں پیسہ ہے وہاں منصور بیگ عرف ببو خان جیسے آدمی بھی تھے۔ واپس آنے کے بعد ببو خان نے اپنی چوری اور ڈکیٹیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا، اس بار کچھ زیادہ منظم انداز سے۔ لیکن پرابلم یہ تھی، لوٹا ہوا سونا بیچنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے چاہیے تھا ایک سنہرا دوست جو سونا پگھلا کے نیا زیور بنائے۔ یہاں داخل ہوتا ہے ایک اہم کردار، بھولا سنہرا۔ بھولا کا باپ پھولوں والی گلی صرافہ بازار سیالکوٹ میں کام کرتا تھا، سنہرا تھا، سونے کا کام کرنا اس کا خاندانی روزگار تھا۔ بھولا بھی اپنے باپ کے ساتھ سونے کا کام سیکھ چکا تھا۔ ببو خان کا لوٹا ہوا سونا بھولا پگھلا کر نیا زیور بناتا اور بیچتا تھا، منافع دونوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ یہاں سے ان دونوں کا رشتہ بنا۔
ایک کرمنل اور ایک گولڈ سمتھ کا. دونوں کی ضرورتوں کا قصہ ایک ساتھ چل رہا تھا. ان دنوں سیالکوٹ میں ایک اور گروپ تھا, پپو بٹ گینگ. پپو بٹ منشیات فروش کا بڑا جال تھا اور ببو خان کو منشیات سے سخت نفرت تھی. اس بارے میں ہم آگے بات کریں گے. پہلے ایک واقعہ ہوا جو ببو خان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گیا. ایک دن کالا خان, ببو خان کا جگری یار, پپو بٹ گروپ کے ساتھ کسی بات پر تکرار ہو گئی. باتوں سے بات گولیوں تک گئی. کالا خان فائرنگ میں مار دیا گیا. ببو خان کے لیے صرف ایک دوست کی موت نہیں تھی, یہ دل کا ایک ٹکڑا تھا. وہ اکثر کہا کرتا تھا, جب میں مر جاؤں میری قبر کالے خان کی قبر کے پاس بنانا, کیونکہ اس کے بغیر نہ میں جیتا ہوں نہ میں مرتا ہوں. اور اب وہ دوست دنیا میں نہیں رہا تھا. انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی. ببو خان نے پپو بٹ گروپ کے 3 افرادوں کو ایک ہی رات میں گولی مار کر ختم کر دیا, لیکن پپو بٹ بچ گیا اور جیل چلا گیا. اس واقعے کے بعد ایک بات صاف ہو گئی, یہ منصور بیگ جو پہلے ایک چور تھا اب ایک خطرناک ٹارگٹ کلر بن چکا تھا. اور سیالکوٹ کی گلیوں میں اب ایک ہی نام کی گونج تھی, ببو خان. جب کوئی انسان ایک بار کرائے کا قاتل بن جاتا ہے تو دنیا اسے ڈھونڈنے لگتی ہے. ببو خان کی دھاک اب صرف سیالکوٹ میں نہیں تھی, اس کا نام پنجاب کے الگ الگ شہروں میں پہنچ چکا تھا. اور پھر اس کی زندگی میں سیاست کا جادو آیا. بڑے بڑے سیاستدان اور تاجر جنہیں اپنے دشمنوں سے چھٹکارا چاہیے تھا, ببو خان کو سپاری دینے لگے. ببو خان کا طریقہ سمپل تھا, پیسے لیتا اور کام کرتا. اپنے کزن کیسر بیگ اور عامر بیگ کو بھیج کے کام کرواتا. اس سپاری کلنگ کے نیٹ ورک میں جو نامور لوگ جڑے تھے ان میں شامل تھا ہمایوں گجر, حنیفہ بابا, خالد چٹا, نعیم خان, شاہد لمحہ, عاطف چودھری, وحید عرف وحیدیاں, منظر خان, ناجی بٹ, اور پنجاب کے سب سے بڑے اشتہاری مجرموں کا ایک نام تھا اکبر جٹ. اور اس وقت تک بھولا سنیارا بھی ببو خان کے ساتھ آ گیا تھا, وہ بھی ٹاپ گینگسٹر کی لسٹ میں تھا. ببو خان نے بھولا سنیارا کو پیسے دے کر علاقہ غیر بھیجا. لنڈی کوتل نصیر آباد میں ایک مکان بنوایا. یہی وہ جگہ بنی جو پنجاب کے تمام اشتہاری مجرموں کی پناہ گاہ بنی. یہاں کوئی بھی اشتہاری آتا, چھپتا, عزت کے ساتھ رہتا اور پھر نیا کام کرتا. دوستو, ان گینگسٹرز پر بھی مکمل ویڈیو آنے والی ہے جس میں بھولا سنیارا کی اپنی کہانی ڈیٹیل میں بتائیں گے. اس لیے چینل کو لائک کرو, سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لو, ورنہ آپ وہ ویڈیو مس کر جاؤ گے. چلو آگے بڑھتے ہیں. ببو خان ایک عجیب قسم کا مجرم تھا. ایک طرف اس کے اوپر 100 سے زیادہ قتل کے الزامات تھے, دوسری طرف ایک شدت تھی. وہ منشیات, ہیروئن, چرس, کسی بھی قسم کے ڈرگ سے نفرت کرتا تھا. اور اس نفرت کا اظہار اس نے ایسا کیا کہ پورے سیالکوٹ کی پولیس حیران رہ گئی. اس نے پورے سیالکوٹ میں ہر بڑے چوک پر, ہر گلیوں میں بڑے بڑے بینرز لگوا دیے, بڑے بڑے حروف اور صاف الفاظ میں لکھا, سیالکوٹ میں جو بھی منشیات کا کاروبار کرے گا ببو خان اسے قتل کر دے گا. یہ ایک اشتہاری مجرم کی دھمکی تھی. پوری پولیس کے منہ پر تماچا تھا. اس وقت کے ایس ایس پی صاحب کو شرم آئی. انہوں نے حکم دیا سول کپڑوں میں پولیس والے جائیں اور راتوں رات یہ سارے بینرز اتار دیں. سوچا مسئلہ حل ہو گیا, لیکن ببو خان نے یہ دیکھا اور اس نے اپنی دھمکی سچی کر دکھائی. اور پھر جس نے بھی منشیات بیچی ببو خان نے واقعی اسے مار دیا. کوئی رعایت نہیں دی, کوئی معافی نہیں دی. تاجر ڈرتے تھے, فیکٹری مالک کان کانپتے تھے, صرافہ بازار کے لوگ رات کو سوتے نہیں تھے اور پولیس منہ چھپاتی رہتی تھی. ایک تاجر نے بتایا کہ ببو خان کی پرچی آتی تھی تو کوئی سوال نہیں ہوتا تھا. 5 لاکھ 10 لاکھ جو بھی مانگا جاتا تھا, پرچی کے نیچے صرف لکھا ہوتا تھا ببو خان, اور ہم پیسہ بھیج دیتے تھے. اس لیے نہیں کہ ہم ایسا چاہتے تھے, بلکہ اس لیے کہ اس کا بہت خوف تھا, بہت ڈر تھا. ایک بار ایک تاجر نے پرچی خالی بھیجی, پیسے نہیں دیے اور صبح وہ تاجر مارا گیا. یہ تھا ببو خان کا قانون. پرچی آئے تو فوراً پیسہ آنا چاہیے, اگر پیسہ نہیں آیا تو پھر گولی. ببو خان خود ٹارگٹ کلنگ نہیں کرتا تھا, اس کے کزن کیسر اور عامر اس کے کہنے پر بندے مارتے تھے. سال 1993 سے 1994 یہ وہ وقت تھا جب حکومت نے ببو خان کے سر کی قیمت رکھی تھی 50 لاکھ روپے, زندہ یا مردہ. ان دنوں 50 لاکھ آج کے حساب سے 50 کروڑ کے برابر ہیں. اتنا بڑا انعام رکھا گیا تھا. اور پھر ببو خان نے کچھ ایسا کیا جس سے اس کی زندگی بدل گئی. سیالکوٹ کی سیگا سپورٹس کمپنی ایک بہت بڑی سپورٹس گڈ انڈسٹری ہے.
اس کو ببو خان نے پرچی بھیجی بھتے کی تو انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے ببو خان کا برا وقت شروع ہو گیا۔ وہاں کے مالکان بہت اثر و رسوخ والے تھے، بہت تعلق تھا ان کو۔ انہوں نے سیدھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف تک شکایت پہنچائی اور بس پھر پورا سسٹم ببو خان کے خلاف ہو گیا۔ پولیس آپریشنز تیز ہوئے، خفیہ سورسز ایکٹیو ہوئے، مخبر اپنے کام پر لگ گئے، لیکن ببو خان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ علاقہ غیر میں پناہ لے لیتا تھا، لنڈی کوتل نصیر آباد میں۔ پنجاب کی ساری بڑی گینگز اسے اپنا سرگنا مانتی تھی۔ سیاست دانوں کا اس کی پیٹھ پر ہاتھ تھا۔ اس کی گاڑی میں لاکھوں روپے کیش رہتے تھے۔ ناکے پر پولیس روکتی تو پیسے کی بارش کر دیتا تھا اور وہاں سے نکل جاتا۔ ایک بار پولیس نے ریڈ کی، فائرنگ ہوئی، ایک انسپیکٹر خود زخمی ہوا، ببو خان بال بال بچ گیا۔ پھر پولیس نے ایک نیا راستہ نکالا، خود اس کے دوست کو مینج کیا۔ گجرانوالہ میں ببو خان کا ایک خاص دوست تھا، خواجہ لوسی، ایک سوشل ورکر، علاقے میں نیک نام۔ ببو خان جب گجرانوالہ آتا خواجہ لوسی کے گھر رکتا تھا، کھاتا پیتا آرام کرتا، لیکن کسی نے خواجہ لوسی کو مینج کر لیا تھا، شاید پولیس نے، شاید کسی اور نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ پریشر تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ 50 لاکھ کا لالچ تھا، اور پھر آئی وہ رات جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سال 1994 گجرانوالہ میں ببو خان اپنے کزن کیسر خان اور ہمایوں گجر کے ساتھ لاہور کا سفر کر رہا تھا۔ راستے میں اس نے کہا مجھے خواجہ لوسی کے گھر چھوڑ دو، رات وہاں رکوں گا۔ ببو خان اپنے 2 یا 3 لوگوں کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے قریبی ساتھی تھے کیسر اور عامر جو اس کے کزن تھے، ہمایوں گجر اور بھولا سنیارا بھی اس کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ وہاں پہنچے، ببو خان کو وہاں چھوڑا اور لاہور کے لیے نکل گئے۔ رات کو خواجہ لوسی نے ببو خان کو شراب پلائی، زیادہ، بہت زیادہ۔ نشہ چھا گیا، ببو خان بیہوش یا قریب البیہوش تھا۔ پھر خواجہ لوسی نے ببو خان کے سر پر گولی مار دی، ایک ہی گولی سر کے اندر۔ وہ چند لمحوں میں ختم ہو گیا جو 15 سالوں سے پورے پنجاب میں دھاگ جمائے ہوا تھا۔ خواجہ لوسی نے اپنے دوست کا خون ہاتھ پر لیا، سیالکوٹ کے ایک انسپیکٹر چودھری نذیر کو فون کیا، یار میں نے ببو خان کو مار دیا ہے، باقی تم سنبھالو۔ چودھری نذیر گجرانوالہ پہنچے، ببو خان کی لاش دیکھی، چہرہ مسکرایا، لاش گاڑی پر رکھی، سیالکوٹ کی طرف نکل پڑے۔ سیالکوٹ کی سڑک میں داخل ہوتے ہی اکبر آباد علاقے میں گاڑی روکی، وہاں ایک گدھا گاڑی بلائی گئی، ببو خان کی لاش گدھے پر رکھی گئی، اس پر کالا رنگ پھینکا گیا۔ پھر اناؤنسمنٹ کی ببو خان مار دیا گیا ہے۔ پولیس مقابلے میں ببو کا موت کا ذمہ پولیس نے اپنے سر لے لیا تھا، اور شروع ہوا وہ منظر جو سیالکوٹ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گدھا گاڑی پر لاش گلیوں میں، چوکوں میں، بڑے بازاروں میں گھمائی گئی، لوگوں کی بھیڑ نکلی، کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ کیا سچ میں ببو خان ہے۔ وہ جو سال بھر سے ڈر سے جیتے تھے، وہ چھپ چھپا کے آتے اور دیکھتے، اور جب یقین آیا کہ یہ وہی ہے تو کچھ نے آنکھوں میں آنسو لیے، کچھ نے توبہ توبہ کہا، اور کچھ نے چین کی سانس لی۔ اور پھر ایک انسپیکٹر سلیم بٹ گجرانوالہ میں اسٹیشن تھا، اس نے انویسٹیگیشن کی، اسے پتہ لگوایا کہ ایک ڈی ایس پی عبداللہ تھا سیالکوٹ کا جو ببو خان کے ساتھ ملوث تھا۔ جب بھی ببو خان اشتہاری ہوتا وہ ڈی ایس پی کی رہائش پر رکتا اور اسے بہت سارے تحفے دیتا تھا۔ ڈی ایس پی کو پکڑا گیا، انویسٹیگیشن میں ساری بات سامنے آ گئی، ایک اور سچ بھی سامنے آیا، ببو خان پولیس مقابلے میں نہیں مرا تھا، اس کے دوست نے مارا تھا۔ لیکن دوستو یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہمایوں گجر جو ببو خان کا وفادار دوست تھا، اس نے خواجہ لوسی سے انتقام لیا، خواجہ لوسی کو ختم کر دیا۔ وہ جو دوست تھا جس نے پیٹھ پیچھے خنجر کھونپا تھا وہ بھی مارا گیا۔ ببو خان کے بعد گینگ میں کیسر کا نام آ رہا تھا، لیکن باقی سب گینگسٹرز بھولا سنیارا کو بڑا مانتے تھے۔ ببو خان جب تک زندہ تھا بھولا سنیارا کی اور ببو خان کی بانڈنگ بہت زیادہ تھی، ان کا ایک ہی فیصلہ ہوتا تھا۔ اور پھر ببو خان کے بعد اس کا کزن کیسر خان بھی مارا گیا، عامر خان جیل چلا گیا، اور جیل میں ہی پپو بٹ اور عامر خان کی صلح ہو گئی۔ بھولا سنیارا نے ہمایوں گجر اور باقی ساتھیوں کے ساتھ پپو بٹ اور عامر خان کو عدالت کے باہر مروا دیا، اور پھر ہمایوں گجر پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ پولیس نے اسے رن وے پر بھاگتے ہوئے جہاز کو روک کر اریسٹ کیا۔ اگر آپ ہمایوں گجر کے بارے میں کمپلیٹ ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایک ایک کر کے گینگ بکھر رہا تھا، بھولا سنیارا نے کمانڈ سنبھالی ہوئی تھی، اور کچھ سورس کہتے ہیں کہ اس کی سپاری ٹیپو ٹرکاں والے نے دی تھی، اور وہ بھی آخر
جمر چیک پوسٹ پر خاصدار فورسز کی فائرنگ میں ہلاک ہو گیا۔ بھولا جب تک زندہ تھا پولیس ہمایوں گجر کا انکاؤنٹر تک نہ کر سکی، اتنا خوف تھا بھولے کا۔ لیکن بھولے کے بعد ہمایوں گجر اور ناجی بٹ کو بھی پولیس نے جیل سے نکال کر مار دیا، اور وہ ڈیرہ علاقہ غیر میں جو ایک وقت پنجاب کے تمام اشتہاری مجرموں کی پناہ گاہ تھی وہ بھی ختم ہو گیا۔ دوستو، ببو کو مرے ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں۔ آج اس کی فیملی اس کا ذکر بھی نہیں کرتی، اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی۔ اتنا پیسہ کمایا، علاقہ غیر میں گھر لیا، وہ گھر بھی گیا، پیسہ بھی گیا، گینگ بھی گئی۔ ہمایوں گجر کا کوئی گھر لاہور میں نہیں ہے، اس کے رشتہ دار منہ چھپاتے رہتے ہیں۔ ناجی بٹ 5 سے 6 بھائی تھے، 2 مارے گئے، باقی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ان گینگسٹرز کے مرنے کے بعد جب لوگ ان کے گھروں کے حالات بتاتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کسی کا بیٹا الیکٹریشین ہے، کسی کا بھائی دیہڑی دار مزدور ہے، اتنے بڑے ناموں کا یہ انجام۔ ہم یہ ڈاکومنٹریز اس لیے نہیں بناتے کہ ان لوگوں کو ہیرو بنائیں، یہ ڈاکومنٹریز اس مقصد کے لیے ہیں کہ نئی نسل کو بتایا جائے کہ ہیرو کون ہے۔ ہیرو وہ نہیں جو پرچی بیچ کر 5 لاکھ مانگتا ہے، ہیرو وہ ہے جو پولیس کا یونیفارم پہنتا ہے، ہیرو وہ ہے جو یونیفارم پہن کر قانون کی حفاظت کرتا ہے، ہیرو وہ کانسٹیبل ہے جو رات کی ٹھنڈ میں کھڑا رہتا ہے آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے۔ ببو خان کا نام ہے لیکن برے الفاظ کے ساتھ، اور وہ جو ایک فوجی یا ایک کانسٹیبل یا پھر ایک آفیسر ہے اس کا نام ہے ایک سیلیوٹ کے ساتھ۔ اور دوستو، یہ جو شارٹ کٹ کا راستہ ہے، دولت، دبدبہ، خوف، یہ راستہ اس جگہ لے جاتا ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ببو خان، چنگیز خان، ہلاکو خان سب مٹی میں، ان کے بعد صرف عبارت باقی ہے۔ اب مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ببو خان اپنے زمانے کا سب سے خطرناک گینگسٹر تھا یا اس سے بھی خطرناک گینگسٹر موجود تھا؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ میں۔ دوستو، اگر آپ نے یہ گینگسٹر کی زندگی پہ ویڈیو انجوائے کی ہے تو لائک کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں، کیونکہ جلد ہی آ رہی ہے بھولا سنیارے کی مکمل داستان، ایک ایسا چراغ جو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی روشنی بجھا بیٹھا۔ وہ سٹوری اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب